ناظرین، ہمیں اس خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے جس کی صفت تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور جب ہم دل میں رکھتے ہیں تو وہ تب بھی جانتا ہے۔ اسی خوبصورت سی پیاری سی بات کے ساتھ ہم آغاز کریں گے اپنے آج کے پروگرام کا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صبا نذیر اور مارننگ ود ڈی ایم میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ اچھے سے گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آلویز انوائٹڈ ہوتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں وہ سکلڈ لوگ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، لرنڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ ان کی پرسنل لائف کے اسکیجولز کیا ہوتے ہیں، پروفیشنل لائف کو وہ کیسے چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ان سے کوئی کوئری ہو، کوئی کیوریوسٹی ہو، کوئی کوشچن مائنڈ میں ہو، ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو کالز کر کے آپ وہ بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کالز ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت انکریجنگ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارا پروگرام کیسا جا رہا ہے اور اس میں مزید کیا کمی بیشی ہے۔ اس لیے کائنڈلی کیپ کالنگ اس۔ ہمارے گیسٹ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور ایز یوزول آپ نے اپنی جو ایکسپیرینسز بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں، جو جان کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یقین مانیے ہمیں بےحد خوشی ہوتی ہے، اینڈ وی ریئلی فیل لائک اے ممبر آف یور فیملی۔ تو کائنڈلی کیپ کالنگ اس۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں بڑھوں گی اپنے آج کے گیسٹ کے انٹروڈکشن کی جانب۔ ہمارے جو آج کے پہلے گیسٹ ہیں عابد حسین مغل صاحب ہیں، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آف ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ آف اوکاڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، شکر اللہ بھائی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک ابرار اوان، جو کہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ڈپٹی کوآرڈینیٹر آف عوامی رابطہ کمیٹی آف پنجاب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور مارننگ ود ڈی ایم نام ہی بتا رہا ہے کہ ہم لوگ مارننگ کو لازمی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا جو فرسٹ فاؤنڈیشنل بیسک کویشچن ہوتا ہے وہ مارننگ کے حوالے سے ہوتا ہے، صبح کے حوالے سے۔ تو مغل صاحب، آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ صبح کا آغاز جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نارمل، میرے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے چاچا جی ہوتے تھے، تو ہمارے گھر میں ایک شروع سے بچپن سے ہی ہماری ایک عادت ہے ہمارے گھر والوں کی سب کی کہ چاچو جی ہمیں جب بچے تھے اس وقت بھی وہ جب صبح کی اذان ہوتی تھی تو ہمیں اٹھا دیتے تھے، اور اٹھتے ہی وہ نماز پڑھنی، اور اس کے بعد وہ ایک روٹین بن گئی ہماری زندگی کی۔ اور اس میں چاہے ہمارے کوئی بچے ہیں یا بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں یا بھابھیاں ہیں، سب کی یہ روٹین ہے۔ میں بھی صبح تقریباً 5 سوا 5 بجے ضرور اٹھتا ہوں، اور وہ روٹین ہے میری، اور اٹھ کے میں نے نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد میں نے روٹین کے کاموں میں۔ آپ جرنلزم کے پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو اس کریئر کا آغاز جو ہے وہ آپ نے کب کیسے کیا؟ مطلب کسی نے انسپائر کیا کہ جرنلزم کی طرف جانا ہے، یا شروع سے شوق تھا کہ جی میں جرنلزم کی طرف ہی جاؤں گا؟ اگر میں سچ کہوں تو میرے خیال میں سچ ہی کہنا ہے۔ شوق تو مجھے پہلے شوق نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ہیں رائے امداد صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اوکاڑا کے، انہوں نے مجھے تقریباً 7-8 سال قبل ڈیلی جناح میں وہ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک نمائندگی ہے خالی، تو آپ کو میں جناح کا نمائندہ بنوا دیتا ہوں۔ تو اس وقت سے بس وہ ایسے ہوئے شامل کے پھر شوق پیدا ہو گیا، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے 2 ایسے پروگرام اکاڑا میں کروائے ہیں کہ جو لوکل ڈسٹرکٹ میں، پنجاب کے لوکل ڈسٹرکٹ میں پہلے کسی ضلع میں نہیں ہوئے ایسے پروگرام، جس میں تقریباً 60-70-80 اضلاع سے اور پورے پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ اس میں شامل ہوئے۔ اہل قلم کنونشن کے نام سے میں نے بہت بڑا ایک کروایا، جس میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ نے مجھے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ تو یہ بہت بڑا میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے 5-6 سال میں تقریباً وہ عزت دی ہے جو 60 سال سے جو اکاڑا میں اور لوکل ضلع میں جرنلسٹ ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ والدین کی دعائیں، دوستوں کی اچھی کوآرڈینیشن میرے ساتھ ہے، اس وجہ سے آج ہم جو ہے مجھ سے پہلے ڈسٹرکٹ میں کوئی یونین نہیں ہوا کرتی تھی صحافیوں کے حقوق کی۔ 17 پریس کلبوں پہ مشتمل آج ایک ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ ہے، اور ایک پلیٹ فارم پہ سب متحد ہیں اور اکٹھے ہیں اپنے مسائل کے آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں؟ میں LLB کر رہا ہوں، میرا 3rd پارٹ ہے، میں 2 پارٹ کلیئر کر لیے ہیں۔ اچھا، یہ جرنلزم کے ساتھ ایڈوکیسی، مطلب یہ کمبینیشن خود سوج گیا یا کسی نے سجیسٹ کیا؟ اصل میں مجھے جو شوق، میرا جو ارمان تھا دل کا، وہ ایڈوکیٹ بننے کا ہی تھا۔ ارمان ایڈوکیٹ بننے کا تھا، لیکن وہ جرنلسٹ میرے وہ دوست کی خواہش پہ میں بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عزت سے نوازا
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑا عنایت ہے میرے اوپر کہ میرے اس دوست کی وجہ سے آج مجھے کافی ڈسٹرکٹ میں اور ہر ضلع کے جرنلسٹ میرے نام سے واقف ہیں, مجھے جانتے ہیں. اور میں نے صحافیوں کے حوالے سے ایسے اوکاڑا میں پہلی دفعہ آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر پہلا سیمینار ہوا جو میں نے وہاں پہ منعقد کروایا. تو یہ LLB کا جو شوق تھا میں نے کہا چلو اس کو بھی پورا کر لیا جائے, تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کو بھی. بالکل عابد, صحافت میں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو مسائل درپیش ہیں صحافیوں کو, جرنلسٹ کو, ان سے متعلق بھی ہم بات کریں گے, پر ابھی بڑھیں گے ملک ابرار صاحب کی جانب جو کہ PTI کے رکن ہیں. سر, سب سے پہلا سوال کہ PTI کیوں جوائن کی؟ PTI جی, میں نے جب عمران خان جب کرکٹ کھیل رہے تھے تو تب سے میں عمران خان کا فین ہوں. تب سے عمران خان کا فین ہوں. اور جب خان صاحب نے پارٹی بنائی 96 میں تو تب سے پارٹی کے ساتھ ہوں میں. جب سے پارٹی جو ہے جب سے پارٹی وجود میں تب سے پارٹی کے ساتھ ہوں. جی پارٹی کے ساتھ ہوں 96 سے. کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 16 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے پارٹی کے ساتھ. 17 ایئرز, جی ہاں 16 سال ہو گئے ہیں, اور میں تب سے پارٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. عمران خان نے جو ایک جس بیس پہ یہ پارٹی بنی تھی, ہمارا جو سلوگن تھا, جو یا ہمارا جس پہ ہمارا منشور بیس کرتا تھا, وہ تھا انصاف عام, احتساب سر عام, اقتدار میں عوام. وہ جو منشور تھا اس میں آپ جو آج ہمارے جو الیکشن ہونے والے ہیں, پارٹی الیکشن کی جو بات ہم کر رہے ہیں, تو وہ وہی چیز ہے جو تیسری چیز ہے نا, اقتدار میں عوام. آج عوام نے اپنے نمائندے خود چننے, وہ خود الیکٹ کریں, اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں, تاکہ جو ہماری کنٹری سے جو کنڈیشن چل رہی ہے, جو پریزنٹ سچویشن ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکے. ہر طرف آپ دیکھیں افراتفری کا عالم ہے, تمام ڈپارٹمنٹ کی مطلب جتنے آپ کے انسٹیٹیوٹ ہیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں. تو یہ تب سے یہ اس کا آغاز ہو چکا تھا جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے. میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا, ابھی تک جتنے بھی نارملی گیسٹ کے ساتھ ابھی تک ہمارا انٹریکشن ہوا ہے یا کمیونیکیشن ہوئی ہے PTI کے جن بھی ممبرز کے ساتھ, نارملی انہوں نے ریسنٹلی ہی PTI کو جوائن کیا ہوتا تھا, یا تو 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے. مجھے آج فرسٹ ٹائم لائک آئی ایم انٹریکٹنگ ود اے پرسن ہو ہیز جوائن PTI سنس اٹس اوریجن. بہت اچھی بات ہے, لائک آپ سے زیادہ کچھ PTI کے بارے میں جاننے کو ملے گا کہ شروع میں اس کے کیا منشور تھا اور اب اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس. منشور تو ہم وہی لے کے چل رہے ہیں جو فرسٹ ڈے ہمارا ایک خان صاحب نے جو اپنے ایک پیٹرن سیٹ کیا تھا, جو ہم نے گولز اپنے رکھے تھے, ہم وہی اچیو کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارا جو ہے وہ ایک جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں عمران خان صاحب, ان کا ویژن کلیئر ہے, انہیں ہر چیز کلیئر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو اس وقت اب ایک کنڈیشن ہے ملک کی, وہ اس کو یہاں تک آنے کے لیے جو ابھی خان صاحب کی جہاں ہماری پارٹی آج کھڑی ہے, بڑی سٹرگل ہے اس کے لیے. ملک صاحب, منشور تو کلیئر ہے, لیکن اب لوگ جو ہیں پیپل ہیو اسٹارٹڈ سسپیکٹنگ PTI ریگارڈنگ کہ بھائی پرانے لوگ دوسری پارٹیوں کے جنہوں نے ادھر بھی کرپشن کی ہے اور ادھر بھی سارا, اب وہ PTI کے ممبرز بن رہے, تو لوگ تھوڑے سے اس لحاظ سے میں کیا بولوں کہ انسیکیور ہو گئے ہیں, انسیکیور فیلنگز ان میں آ گئی ہیں کہ PTI ایک منفرد جماعت تھی, لیکن اب اس میں بھی وہی لوگ جو باقی کھیپ میں پائے جاتے تھے, باقی پارٹیز میں پائے جاتے تھے, وہ اب PTI کو جوائن کریں. اس بارے میں آپ کیا کہنا ہیں؟ اس میں مطلب بڑا اچھا میرے پاس اس کا آپ کے لیے جواب ہے کہ آج سے آپ پیچھے 1 سال چلے جائیں تو یہی لوگ کہتے تھے کہ ان کا پارٹی میں بندہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی میں لوگ کیوں ہوں گے. دیکھیں بات سنیں, یہ لوگ ہمارے منشور کے اوپر آ رہے ہیں. اگر ہماری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں تو وہ ہمارے منشور کے اوپر پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ ہم لوگ جب یورپ جاتے ہیں, سعودی عربیہ جاتے ہیں, مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کر ان کے قانون کو فالو کرتے ہیں. جتنا بھی کرپٹ ہوگا, جو بھی جتنا بھی ہوگا, وہ وہاں جب جائے گا تو اس کے قانون, اس کے جو لاز ہوں گے ان کو فالو کرے گا. اور جب یہ لوگ ہماری پارٹی میں آئے ہیں تو انشاءاللہ اب جب آگے الیکشن آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ٹکٹ کس کو دیتے ہیں, یہ تو پارٹی جوائن کر رہے ہیں نا, کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ پارٹی کی جو پیورٹی ہے, وہ یہ جو فورن ایلیمنٹس ہیں یا فورن پرسنز جو ہیں ان کے انکلوژن کی وجہ سے, ان کے شامل ہونے کی وجہ سے پارٹی میں, پارٹی کی پیورٹی جو ہے اور اس کی پیوریفائڈ امپریشن لوگوں پر جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہوگا؟ نہیں, اس پہ افیکٹ اس لیے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, وہ خود کلیئر ہیں, ان میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ آنیسٹ مین ہے. اور اگر آپ کی دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی لیڈرشپ اگر ایماندار ہو, سنسیئر ہو, کنٹری کے ساتھ لوئل ہو, تو پھر وہ تبدیلی لا سکتا ہے. اور وہ خود ٹھیک ہوگا تو نیچے نظام ٹھیک ہو جائے گا. جب اوپر ہی کرپشن ہوگی تو نیچے کی تو جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. ابھی آپ دیکھ لیں جو آپ کے سامنے, مطلب پہلے ہمیں جو آگے وہ اپنی جو نئی جنریشن دے رہے ہیں, وہ ان سے بھی کرپٹ, بڑی کرپٹ ہے. تو جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے اس کے اوپر منشور کے اوپر آ رہے ہیں.
وہ ہمارے اصولوں کے اوپر آ رہے ہیں, وہ ہماری پارٹی جو جوائن کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ہمارے ساتھ جس طرح ہم چاہیں اس سے چلیں گے. پہلے تو جب ابھی ہماری جو پارلیمانی بورڈ ہے, جب ٹکٹس آپ کے ہم نے ڈیوائڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے دیکھ لیجیے گا, اس میں ہم جو لوگ اچھے ہوں گے ٹکٹ دیں گے. دوسری پارٹیوں میں تو موروثی سیاست بھی چل رہی ہے نا, کہ انہیریٹنس میں بچے آئے جا رہے ہیں آگے, لیکن ہمارے ایسا کوئی نہیں ہے جی. ہمارے چیئرمین صاحب نے کیا بھی دیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ مطلب یہ بھی جو الیکشن ہمارے ہو رہے ہیں پارٹی الیکشن, تو اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک, واپس عابد کی جانب آؤں گی اور ایڈوکیسی کے ایکسپیرینس کے حوالے سے پوچھوں گی کہ ابھی تک کیسا چل رہا ہے, کیونکہ ابھی آپ ڈیورنگ مطلب اسٹڈیز میں ہی ہیں, ابھی آپ نے میرے خیال سے اس کی پریکٹس نہیں شروع کی. میں ویسے کبھی کبھار, میرے بھائی ہیں بڑے وکیل ہیں, وہ مرزا ذوالفقار صاحب اوکاڑا میں بیٹھتے ہیں, میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جا کے ایز اے اپنے جب فارغ ہوتا ہوں تاکہ ایکسپیرینس ہو, لیکن پریکٹیکل میرے خیال میں بعد میں جب کلیئر ہوگا اس کے بعد ہی آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی. اچھا عابد, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرائمز کی جو شرح ہے, پرسنٹیج جو ہے, اس میں اتنا اضافہ جو ہے, وہ اس کے پیچھے آپ کیا ریزنز دیکھتے ہیں, کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ میں تو, جو میری ذاتی رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپٹ سیاسی سسٹم جو ہے ہمارے ملک کا, وہ سپورٹ کر رہا ہے جو کرمنل ایکٹیویٹیز کو. وہ ایسے ہے کہ جو ایک ہمارے, کیونکہ ہم لوکل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, جو ہمارے علاقہ کے چودھری ہیں نا, ہمارے علاقہ کے چودھری ہیں, یہ ایم پی ایم این اے ہیں, یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں. یہ خود انہوں نے ڈاکو رکھے ہوئے ہیں, یہ سپورٹ کرتے ہیں. بلیو کریں کہ میں یہ چند دن قبل کی بات ہے, میں ڈی پی او صاحب کے پاس بیٹھا تو ایک ایم پی اے ایک بہت بڑے ڈاکو کی سپورٹ کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں جی وہ تو شریف آدمی. تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے منتخب نمائندے, جن کو ہم نے منتخب کیا ہے, جن کو جو ہماری ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں, جب وہ ایک ڈاکو کی سپورٹ کریں گے, جب میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, میں نے مسائل کو منظر عام پہ لانا ہے, جب میں ہی ایک ڈاکو چور چکے کے ساتھ ملا ہوں گا تو کیا ہوگا ہمارے ملک میں. اصل میں ہمارے ملک کی زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ ہمیں سرمایہ دار اور جگیردار جو ہیں انہوں نے باندھی بنا لیا ہے عدالتوں کو. جو بھی کرمنل پکڑے جاتے ہیں کسی ایک کو سزا نہیں ہوتی. میں نے نہیں دیکھا, میں اوکاڑا میں ایکٹیو رول ادا کر رہا ہوں چند سال سے, میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے, مرڈر میں پکڑے گئے, وہ بڑی بڑی وارداتوں میں پکڑے گئے, لیکن آج تک ان کا بنا ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو یقین کریں کہ 15 لاکھ سر کی قیمت والا اشتہاری 1 سال کے بعد مجھے وہ باہر نظر آ رہا تھا. وہ میں کہ یار جب جس جگہ پہ 300 مقدمات سے زیادہ میں مطلوب 15 لاکھ سر کی قیمت والا اشتہاری پکڑا جائے اور 1 سال کے بعد وہ چودھری بنا ہوا جی, وہ پنچایت کر رہا ہے. مجھے کسی دوست نے فون کیا کہ یار وہ پنچایت پہ جانا ہے. میں نے کہا یار کس کے پاس ہے؟ وہ جی فلاں بندے کے پاس ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سونی بنگالی اس کا نام ہے, سونی بنگالی جیسے جو 15 لاکھ سر کی قیمت والے اشتہاری پنچایتیں کریں گے تو اس میں کیا ہوگا. وہ کس وجہ سے علاقے کے ایم پی ایم این اے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, الیکشن میں وہ غنڈہ گردی کرتا ہے اور ان کو ووٹ دلاتا ہے. تو آپ سمجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چور ڈاکو تو وہ پیدا کر رہے ہیں. جب میں کوئی غلط کام کروں گا, مجھے پتا ہے کہ میرا ایم پی اے میرے پیچھے بیٹھا ہے, وہ جا کے ایس ایچ او کے گریبان پکڑ لے گا میری خاطر, تو مجھے کون سا ڈر ہے؟ ڈر تو مجھے تھانے کا ہی ہے نا. اور یقین کریں کہ میرے مقامی ایک ایس ایچ او سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی تو وہ کہتا یار ہم تو ڈر رہے ہیں, ہم تو ہماری بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے, ہم اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, ہمیں ضرورت کیا ہے ہم کسی کو ماریں بعد میں ہم جیل جائیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو بات یہ کی کہ ایک کرمنل آدمی پکڑا گیا, میں نے کہا کہ ملک صاحب اس کو پار کر دیں, آپ میڈیا کی سپورٹ میں آپ کو دلاتا ہوں آپ کے خلاف. وہ کہتا ہے یار بھائی اس کو مار تو دوں گا, وہ 302 کا مقدمہ میں بھگتوں گا, 10-20 لاکھ روپیہ میں خود اوپر لگاؤں گا, جو خجر خواری ہوگی وہ علیحدہ. وہ کہتا مجھے ضرورت کیا ہے, یہاں کے ایم پی ایم این اے آئی جی کے پاس بیٹھے ہوں گے کہ بہت بڑا ظالم ہے یہ ایس ایچ او. تو جب دیکھیں کہ یہ میری نقطہ یہی ہے کہ ہمارا سیاستدان جو ہے ان کی وجہ سے تمام وارداتیں ہو رہی ہیں, وہ ملوث ہیں ڈائریکٹلی, بڑے بڑے جو چودھری ہیں وہ ملوث ہیں. یہ بھی تو اس کا یہ بھی ایک وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیاست ملک کو جس جانب لے کے جا رہی ہے, بحرانوں سے اس وقت ملک بھرا پڑا ہے, کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے. تو جن لوگوں نے کرمنل نہیں بھی بننا تھا وہ بھی کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف مرنے کی بجائے کسی کا گلا دبا کر کھانے پر انہوں نے پریفر کیا. یہ بھی تو ہم اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس بات کو. اصل میں وہ تو اوور آل ہے تو ایسے ہی
کہ مسائل جس جگہ بھی مسائل ہوں گے، بےروزگاری ہوگی، میں ہوں، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں بے روزگار پھر رہا ہوں، میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اپنی، میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے سارا جن لوگوں کی فیملیز ہیں، تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کریں گے نا. تو ہوتا یہ ہے اب نوکری آئے گی تو وہ بھی ان سیاستدانوں کو چلی جائے گی. اصل میں نقطہ نظر یہ ہے، وہ اپنا ابرار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس الیکشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر یہاں پہ انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب گردنیں اتارنے والا ہوگا. آپ یقین کریں کہ ہمارے صحافی بھائی خبریں لگاتے ہیں نا سیاستدانوں کے خلاف، ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، میرے خود اوپر مقدمات درج کروائے گئے جھوٹے. اور آپ دیکھیں کہ ان علاقوں میں اتنا مشکل ہو گیا ہے ایک عام جرنلسٹ کو رہنا، اس کا محال کر دیا. سروائیو کرنا. آپ صحیح کہہ رہے ہو عابد. اور جابس کی جہاں پہ آپ نے بات کی تھی تو وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کے پاس جانے کی بجائے ریکمینڈڈ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں احمد نے جوائن کیا ہے جرمنی سے. السلام علیکم. السلام آپ کو اور آپ کے مہمان کو سلام. باتیں جتنی انہوں نے کی ہیں وہ بالکل 16 نے سچ ہیں. تباہی کے دہانے پر جو ملک پہنچا اسی وجہ سے پہنچا، سفارشی بے ایمان ٹولہ اور ان لوگوں نے جن کا حق تھا کہ ملک کے عوام کی اصلاح کرتے علمی لحاظ سے، جو قرآن اور حدیث جو بیان کرتی ہیں، جنہوں نے وہ باتیں بتانی تھی، انہوں نے بھی مدرسوں میں یہی کام، ایک مدرسے میں 12 کمرے کے پیچھے گھر بنا لیے ہیں، اور 3 علماء نے شادیاں کی ہیں، اور ان کے جو بچے وہ آگے اسکولوں میں جب جاتے ہیں پہنتے تو ہری پگڑیاں ہیں اور قرآن کا علم تو بتاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو عمل کرنا ہے وہ نہیں بتاتے. اور اسی وجہ سے وہ جیکٹیں بھی دیکھیں آپ سٹارٹ ہوئی، اور وہ سوسائڈ بمبنگ جو ہوئی ہے، جن مسجدوں میں اداروں میں جا کر یہ اسکولوں میں پولیس والوں کو جا کر مارتے ہیں، سب سے پہلے یہ لینے کا دینا پڑ رہا ہے. اور پولیس والوں کو بھی پتا ہے یہ فلاں اشتہاری ہے، ایم این اے ایم پی اے کو بھی پتا ہے یہ اشتہاری ہے. اگر بدماشی کے ساتھ کتنے دن چلے گی زندگی، کتنے دن چلے گی یہ حکومت؟ اگر ایم این اے ایم پی اے چھڑا کے لے آتے ہیں، واقعی صحیح بات ہے، لوگ ڈرتے کہ ہمارے بچے کو یہ قتل کر دے گا تو ووٹ خود بخود آٹومیٹک وہ ان کو دے دیتے ہیں اور بدماش کو بھیجتے ہیں. باقاعدہ اگلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کرنے کتنے ووٹ تھے اور کتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے انہوں نے ایسا کر دیا. اور دوسرے جو باہر کے ملک جنہیں آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی کیا ان کی کیپیسٹی اور کیا انہوں سے ہم نے کروانا ہے اور کیسے کروانا ہے. شیعہ کو پیسے دے دیے سنیوں کے خلاف، سنیوں کو پیسے دے دیے شیعہ کے خلاف. یہ عقلوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا گھر تباہ کرتے ہیں. ایک دن وہ گھر تباہ، یہ تو اپنے ملکوں میں دور سے بیٹھے قرضہ دے دیتے ہیں لیکن عمل کرواتے ہیں پیسہ دے کے. اس پیسے پر لعنت بھیجیں جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اپنی محنت سے کمائیں، حلال روزی کمائیں، اپنا ٹیکس ادا کریں. ٹیکس معاف کروانا تو پیسے دے دو جناب، ٹیکس سال کا پوری وہ پرچی بنا دیتے ہیں. محکمے تو ایسے تباہ ہوئے ہیں. پھر ججز صاحبان جو آئے ہیں کیا وہ فیصلہ صحیح کرتے ہیں؟ اگر مجرم ہے، اگر مجرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹواتا جس کو سب سے پیاری تھی ان کو. تو انہوں نے اتنا اسلام میں جو ہے سختی کا حکم ہے تو یہ کرتے ہیں. وزیر اعظم کو 32 سیکنڈ سزا دی ہے اور صدر کو وہ کہتے ہیں 6 ارب روپیہ وہ لانا ہی نہیں ہے. اگر اس کے حق میں ابھی فمیدہ مرزا صاحبہ کا بھی دیکھ لیں گے کیا فیصلہ لاتی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کیونکہ وہ بھی پیپل پارٹی کی ہیں. بلاؤ بڑی اماں کو چاولوں کے اوپر مٹی ڈال دے. یہ ہوگا دیکھ لینا آپ بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حافظ ناصر و خدا حافظ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ احمد، آپ نے جرمنی سے ہمیں جوائن کیا تھا. کال کرتے ہیں، اپنے ویو پوائنٹس، اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ دور ہیں لیکن آپ کے دلوں میں بھی اتنا ہی درد موجود ہے جتنا یہاں کے لوگوں کے دلوں میں. ملک صاحب آپ بتائیے کہ دیکھیں لوگ جو اوورسیز ہیں وہ زیادہ اریٹیٹڈ اور ڈیجیکٹڈ ہیں ڈیو ٹو دا سچویشن آف دا کنٹری، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بڑی انہوں نے جو اس وقت ایریٹیٹڈ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت پوری جو ہماری عوام ہے وہ ساری ہے. اب دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑے جو 3 بڑے ایشوز ہیں، ابھی میرے بھائی نے بھی ڈسکس کیے ہیں، کرپشن، مہنگائی اور بے روزگاری. یہ تمام چیزوں کو جنم دیتی ہے، برائیوں کو جنم دیتی ہے آگے پہ. ہمارے جو نوجوان ہیں، میں نے بھی لاسٹ ٹائم جو میری سپیچ تھی کہ ہمارا جلسہ تھا اس میں نے یہ بتایا، میں یہ ڈسکس کیا ہے میں نے یہاں پہ لوگوں سے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہمارا نوجوان ہے ہم کہتے ہیں جی اس نے ڈکیتی مار دی، اس نے یہ چیزیں کر دی ساری. وہ کیوں کر رہا ہے؟
کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی کا بحران ہے، فیکٹریز آپ کی چل نہیں رہی، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، سرمایہ ہے نہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے وہ آپ کا سارا ٹرانسفر ہو چکا ہے یہاں سے، کیونکہ لوگ یہاں اپنے آپ کو انسیف کرتے، جو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں پہ انسیکیور جو فیل کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے چلے گئے ہیں. کچھ لوگ آپ کو ٹرانسفر ہو کے بنگلہ دیش میں مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں. بالکل. تو ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، اس کے ساتھ اوپر سے کرپشن بڑھ گئی ہے. کرپشن کا جو ریٹ پہلے 10 روپے تھا ابھی 50 روپے ہو گیا. اس لیے کہ میں کسی کو اس میں مطلب ہیٹ تو ڈائریکٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ کے سامنے سارا نظام موجود ہے کہ ہمارے سسٹم میں ملک میں کیا چل رہا ہے. بالکل. کوئی کام پیسے بغیر نہیں ہوتا. اور ہمارے کالر جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی نااہلی کے حوالے سے بھی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی ہے اس کی وجہ سے اداروں میں تصادم کی صورتحال بھی جو ہے وہ پیدا ہو؟ اس طرف ہم جا رہے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو چاہیے فوراً ریزائن کر دیں اور پیپلز پارٹی اپنا نیا وزیر اعظم لے کے آ جائے. اس پہ تو کوئی مطلب آبجیکشن نہیں لگا رہا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کریں، وہ جائیں، ان کی جگہ نہیں آ جائے. اور لیکن وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوں. مطلب ایشو صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ریپلیس ہو جانے چاہیے، ریپلیس ہو جائیں، ان کی جگہ نیا آ جائے جو اپنے جو ٹاؤن چل رہا ہے پورا کریں پیپلز پارٹی. ٹھیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اس وقت کس سمت میں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات تو بڑے ڈینجرس ہیں. جو اس وقت جو میں پورے پنجاب میں مطلب اپنے مختلف میٹنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، میں نے سب سے زیادہ جو انسیکیورٹی دیکھی ہے وہ ہے غریب لوگ. میں ایسے ایریاز میں گیا ہوں، آپ جامپور کی طرف نکل جائیں، آگے کی طرف غربت میں نے دیکھی ہے. وہاں پہ لوگوں کو کھانے کا لوگوں کے پاس نہیں ہے. وہاں پہ جو وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ان پہ اتنا مسلط کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، کپڑے پہننے کو نہیں ملتے، بچوں کو ایجوکیشن تو دور کی بات ہے. ہم تو الحمدللہ ہمارا جو یہ اپنا سینٹرل پنجاب ہے اس میں بڑے حالات خراب نہیں ہیں. لیکن آپ آگے کی طرف نکلیں، جنوبی پنجاب کی طرف آپ جائیں، آپ پشاور سے آگے نکل جائیں، پشاور کی طرف جائیں، بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اور یہی ٹائم ہے. دیکھیں وہاں حالات کو بہتر بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو وہاں پہ جو وڈیرا سسٹم ہے وہ اس قدر اسٹرانگ کیوں ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وڈیرا سسٹم اس لیے اسٹرانگ ہے کہ وہی لوگ اسمبلیز کے ممبرز ہیں، انہی کے آگے بچے، انہی کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں اسمبلیز میں پہنچ رہے ہیں. تو وہاں کی آواز کون لے کے آئے گا؟ یہاں پہ کوئی ان مڈل مین میں سے یا کوئی غریب لوگوں میں سے اسمبلی میں پہنچے گا تو وہ چیز آئے گی نا. تو وہ لوگ تو یہاں پہنچ نہیں سکتے. تو حالات ایسے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے اندر بڑا، اگر اب بھی لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا ووٹ کاسٹ نہ کیا یا باہر نہ نکلے تو پھر یہ ٹائم گزر جائے گا اور پھر بڑی دیر ہو جائے گی. تو یہی ٹائم ہے. ابھی ہمارے اتنے حالات خراب، میرے بھائی نے بات کی تھی کہ ابھی اگر یہ تبدیلی نہ آئی تو پھر ہم چلے جائیں گے لیبیا اور مصر کی طرف. تو بات ٹھیک ہے، ہمارے پاس ابھی چانس ہے کہ ہم اگر اپنا حق رائے استعمال کریں. ہم وہ الیکشن کے دن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، چھٹی منا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس دن بڑا ہمارا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ہم باہر آنا چاہیے اس دن. ملک صاحب نے ایک بہت ہی جو کیا کہتے ہیں کہ نازک سی بات ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ملک کے بہت سارے حصے ہیں جہاں پہ وڈیرا سسٹم بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، سٹل چل رہا ہے. وہاں کے لوگوں کو جو ہے آزادی نہیں ہے، کہ وہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ان کے پاس. باتوں کا سلسلہ جاری ہے. مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے باتیں کریں گے، جانیں گے حالات و واقعات کے بارے میں. بٹ ہیئر کمز اے شارٹ بریک. یو اسٹے ود اس.